دہلوی کی سند سے آگے آیا، دور دراز تک ان کے علم کا فیض ہے۔ ان کا فتاوی عزیزی جو ہے اس کے اندر انہوں نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33 اور 34 پر ایک وضاحت کی ہے، اور وہی سوال یہ جو آج یہ ڈاکٹر نالیک کے مجمع میں کسی سکھ نے کیا کہ فرق کیا ہے، شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کہ ہم بتوں سے مانگتے ہیں، تم قبروں والوں سے مانگتے ہو، فرق پھر کیا رہ گیا؟ تو انہوں نے اس پر پورا فتویٰ لکھا فارسی زبان میں، اور انہوں نے ثابت کیا، انہوں نے کہا قبر اور ہوتی ہے، بت اور ہوتا ہے۔ آج ان کے نام پر یونیورسٹیاں بنا کے چندے مانگنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی فکر کیا ہے، ان کا مذہب مسلک کیا ہے، اور بر صغیر کے مزاج کو جن کی علم پر فخر ہے وہ علم کیا فیصلے کرتا ہے۔ اور یہ سوچ جس پر اہل سنت آج بھی موجود ہیں، یہ وہ سوچ ہے جو بر صغیر کی نمائندہ سوچ ہے، اور وہ جو امت کی نمائندہ سوچ ہے۔ اب وہ فارسی زبان میں ہے، میں مختصر وقت میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس مفہوم کو بیان کروں۔ سوال یہ لکھا ہے، بت پرست اور ایک عالم کا مکالمہ، بت پرست اور عالم کا ڈائلاگ ہے، وہ مکالمہ شکل سوال حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ مکالمہ اس طرح ہے، بت پرست مدد از بت می خواست، عالم منع کرد، کہ ایک بت پرست نے بت سے مدد مانگی تو عالم دین وہاں موجود تھا، اس نے منع کیا کہ شرک مکن، شرک نہ کرو، تم بت سے مدد مانگ رہے ہو، یہ شرک ہے۔ بت پرست گفت کہ اگر شریک خدا دانستہ پرستش کنم البتہ شرک است، و اگر مخلوق فہمیدہ پرستش نمایم چگونا شرک باشد۔ بت پرست نے عالم دین کو جواب دیا کہ میں اس بت کو اگر اللہ کا شریک سمجھ کے مدد مانگوں تو پھر تو شرک ہوا، اور میں اگر اس کو اللہ کی مخلوق سمجھ کے مدد مانگوں تو پھر شرک کیسے ہوا؟ تو میں اس کو اللہ کی مخلوق سمجھ کے اس سے مدد مانگ رہا ہوں۔ یہ مشرک نے عالم ربانی کو جواب دیا۔ عالم گفت کہ در کلام مجید متواتر آمدہ کہ از غیر خدا مدد مجوید، کہ قرآن مجید میں واضح ہے کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، تو اس واسطے تمہارا اسے مخلوق سمجھ کے بھی اس سے مدد مانگنا بت سے یہ ناجائز ہے، شرک ہے۔ بت پرست گفت کہ بنی نو انسان از یک دیگر چرا سوال می نمائیں، اگر اس بت سے مدد مانگنا مخلوق سمجھ کے بھی ناجائز ہے تو پھر انسان انسانوں سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ ہر انسان دوسرے انسان سے مدد مانگتا ہے۔ یہ بت پرست کا اور توحید پرست کا آپس میں مکالمہ ہو رہا۔ اس نے کہا پھر انسانی مدد تم کیوں جائز سمجھتی ہو کہ ایک انسان دوسرے انسان سے کہتا ہے میری مدد کرو، وہ مدد کرتا ہے؟ جب انسان سے مدد مانگنا جائز ہے تو پھر بت سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، معاذ اللہ۔ اس بت پرست نے کہا۔ عالم گفت کہ بنی نو زندہ ان از ایشا سوال منع نیست و بتانے تو مثل کہنیا و کالکا وغیرہ مردہ اند قدرت بر ہے چیز نہ دارن۔ تو عالم ربانی نے کہا یہ جو انسانی مدد ہے اس کو تم دلیل نہیں بنا سکتے، کیوں کہ انسان تو زندہ ہے اور بت مردہ ہے۔ انسان زندگی میں ہے، یہ قدرت رکھتا ہے کسی کی مدد کرنے کی، اور بت جو ہے وہ مردہ ہے، بے جان ہے، وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اس واسطے تم انسانی مدد پر بتوں سے مدد حاصل کرنے کو قیاس نہیں کر سکتے۔ بت پرست گفت، اب پھر باری آئی بت پرست کی، تو اس نے کیا کہا؟ یہ جو آج ڈاکٹر نالیک کی زبان پر ہے۔ بت پرست گفت کہ شما از اہل قبور مدد و شفاعت می طلبید، کہ تم مسلمانوں قبروں والوں سے مدد مانگتے ہو اور ان کی شفاعت مانگتے ہو، ان کی سفارش قبر والوں سے مانگتے ہو۔ تو کہنے لگا کہ شما از اہل قبور مدد و شفاعت می طلبید باید کہ بر شما ہم شرک عائد شود۔ کہنے لگا اگر ہم بت سے مانگ کے مشرک ہیں تو تم قبر والوں سے مانگ کے مشرک ہو، پھر تم پر بھی شرک کا فتویٰ ہونا چاہیے۔ قبر والوں سے مانگنا، ان کی سفارش اور شفاعت، یہ تمہارا طریقہ ہے، تو جب ہم پہ فتویٰ ہے تو پھر شرک کا فتویٰ تم پہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ وہ پوری نظم ہے جو وہ کافر کی فریاد انہوں نے، ان کے حمایتیوں نے اپنی طرف سے شائع کی ہوئی ہے۔ اب جس وقت یہاں تک بات ہوئی، یہ فتاوی عزیزی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، وہ ڈائلاگ جو شکل سوال ان کو پیش کیا گیا، اس پر آگے پھر اس کا جواب دیں گے۔
جس وقت یہ بات سامنے آئی، القصہ ہرچے مقصد و مراد شما از اہل قبور است، ہما مقصد مقصود من ہم از صورت کنیا و کال کا است۔ بت پرست نے کہا جو تمہارا قبروں سے مقصود ہوتا ہے وہی ہمارا بتوں سے مقصود ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں، تم بھی مرادیں چاہتے ہو، ہم بھی مرادیں چاہتے ہیں، ہم پہ شرک کا فتویٰ ہے، تم پہ شرک کا فتویٰ نہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ یہاں تک اس نے کہا بحسب ظاہر نہ قوت اہل قبور دارند نہ بت، ظاہری طور پر نہ قبر مدد کرتی نظر آتی ہے اہل قبور اور نہ ہی بت، اور باطنی طور پر کرتے ہیں تو باطنی طور پر جیسے تمہارے ولی کر لیتے ہیں ایسے ہمارے بت بھی کر لیتے ہیں۔ یہ اس کی پوری گفتگو ہے ایک عالم ربانی کے ساتھ۔ اب اس نے مزید کہا کہ اگر یہ صورتحال جائز سمجھی جائے تمہارے نزدیک تو ضعیف الاعتقاد مسلمان جو ہیں وہ ولی اور بت میں فرق پھر کیسے کریں گے؟ ضعیف الاعتقاد مسلمان کہیں گے جیسے قبر والے سے مدد مانگنا جائز ہے روحانی طور پر، ایسے بت جو کچھ روحیں کچھ چیزوں میں ہیں ان کفار کے عقیدے کے مطابق، جس طرح کے ان کے نام انہوں نے سیتلا اور مسانی رکھے ہوئے ہیں کہ ایسی کائنات کی کچھ مخلوقوں کی روحیں فلاں پتھر میں آ گئی ہیں، اس بنیاد پر وہ ان کا تصور کرتے ہیں، تم قبروں کا تصور کر لیتے ہو۔ یہ سارا سوال تھا جس میں سائل کا مقصد ڈائلاگ جو بت پرست کا تھا اس سے یہ ثابت کرنا تھا کہ بت میں اور قبر میں کوئی فرق نہیں، قبر اور بت کا معاملہ ایک ہے۔ اگر بت سے مانگنا شرک ہے تو پھر قبر والوں سے مانگنا بھی شرک ہے، اگر قبر والوں سے مانگنا اور ان کی سفارش چاہنا یہ شرک نہیں ہے، اسلام ہے، تو پھر بت پرستی پر بھی شرک کا فتویٰ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس پورے سوال کا خلاصہ ہے۔ جواب در این سوال چند جا اشتباہ واقع شدہ، آن چند جارا خبردار باید شد، آنگا با فضل الہی جواب سوال بخوبی واضح خواہد شد۔ حضرت شاہ عبد الحدیث محدث دہلوی کے سامنے جب یہ سوال پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس کی چند باتیں بڑی قابل غور ہیں، اس وضاحت کے بعد جواب بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ قبر اور ہے بت اور ہے، قبر والوں سے مدد مانگنا جائز ہے، بتوں سے مانگنا شرک ہے۔ یہ جواب کا خلاصہ ہے جو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے فتاوی عزیزی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33 اور 34 پہ جو جواب دیا، اور یہی آج ہمارے موضوع کا خلاصہ ہے کہ بت اور قبر میں فرق کیا ہے، کیونکہ پوری کمپنی جو آج شاہ عبد العزیز کا بھی نام لیتی ہے اور پھر ان کے مسلک کا بھی خون کرنا چاہتی ہے اور اسے صرف ہمارا معاذ اللہ گھڑا ہوا عقیدہ قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ قرآن و سنت اور پوری امت کا پڑھا ہوا عقیدہ ہے۔ اب حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے چند باتیں جو نوٹ کی کہ کہاں سے گڑبڑ کی جا رہی ہے، ان میں سے انہوں نے کہا اول آنکھیں مدد خواستن چیزیں دیگر است و پرستش چیزیں دیگر است۔ انہوں نے کہا مدد اور ہے عبادت اور ہے۔ ہم نے پیچھے کورس میں فرق بیان کیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ لوگ کہتے ہیں جیسے غیر اللہ کی عبادت شرک ہے ایسے غیر اللہ سے مدد بھی شرک ہے، جبکہ قرآن کا فیصلہ ہے عبادت اور ہے مدد اور ہے۔ عبادت مجازن بھی کسی کی نہیں ہو سکتی، مدد مجازن مانگی جا سکتی ہے۔ اس واسطے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پہلے تو یہ فرق نوٹ کرنا چاہیے، تب پتا چلے گا کہ قبر والوں کا اور بتوں کا فرق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرستش اور چیز ہے اور استعانت مدد چاہنا کسی سے اور چیز ہے، یہ دونوں جدا جدا چیزیں ہیں۔ اور یہاں پر انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر کوئی کسی قبر کا طواف کرے، کسی قبر کو سجدہ کرے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، لیکن اگر قبر والوں سے مدد مانگے تو اس کی اجازت دیتی، اور وہ مدد مشروط طریقے سے جو مانگنے کا انداز۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا دوم آنکھ مدد خواستن دو طورس، کہ مدد مانگنے کے دو طریقے ہیں، مدد کسی سے مانگنا اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کیا ہے کہ تقرب در سازت یا ذبح جانور بنامے او کند یا خود را بندہ فلانی بگوید و ہر کی از مسلمانان جاہل باہل قبور این چیز ہا عمل آرد فی الفور کافر می گردد، کہ جو کسی قبر کی عبادت کرتے ہوئے
کسی قبر والے کو اللہ کے علاوہ مستقل سمجھ کر کہ رب کی مرضی کے بغیر یہ سب کچھ کر لیں گے، پھر ان کی عبادت کا تصور کر کے ایسا کرتا ہے، یہ مدد مانگنا کسی قبر والے سے یہ ناجائز، وہ ایسا مانگنے والا اس کا ایمان درست نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اور ساتھ انہوں نے کہا دوم آنکھیں بالاستقلال چیز خصوصیت بجناب الہی دارت، کہ بندے کا یقین ہے کہ رب کے حکم کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہلا سکتا، مستقل بذات صرف اللہ ہے، اللہ کے بندے رب کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ یہ ہے کہ وہ کیسے کام ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کام وہ ہو جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، دوسرا یہ کہ عقیدہ یہ ہو کہ یہ اللہ کے بغیر بھی ولی کر لے گا، تو پھر اس طرح کی مدد جو ہے مستقل سمجھ کر مانگنا اللہ کے کسی بندے سے یہ ناجائز ہوگی۔ وہ کام کیا ہے؟ مثال کے طور پر انہوں نے لکھا بیٹا دینا، بارش برسانا، یا عمر کو لمبا کرنا، یا اس طرح کی چیزیں جو رب سے سوال کیے جاتے ہیں، ان میں کسی بندے کو مستقل سمجھ کے کہ رب کے حکم کے بغیر یا اپنی طرف سے میری عمر بڑھا دے گا، اپنی طرف سے مجھے بیٹا دے دے گا، اور رب کے اذن اور آرڈر کے بغیر یہ سب کچھ کر لے گا، مستقل ہے، اور یہ شریعت مطہرہ میں ایسی مدد کا مانگنا کسی ولی سے جائز نہیں ہے۔ اور انہوں نے ساتھ وضاحت کر دی کہ یہ مردہ تو کیا زندہ سے بھی جائز نہیں ہے، اس میں کوئی خصوصیت نہیں۔ اگر کوئی کسی زندہ کو یہ کہے کہ تو مجھے بیٹا دے اور سمجھے کہ اللہ کے علاوہ بھی دیتا ہے، تو اتنا ہی شرک ہوگا جتنا بعد از وصال کسی فوت شدہ کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پر حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا این نو حرام مطلق بلکہ کفر است، و اگر از مسلمانان، اب یہ جو عقیدہ ہمارا ہے جس سے وہ فرق واضح کریں گے کہ مشرک اور ہیں اور توحید پرست اور ہیں، اگر از مسلمانان کسے از اولیاء مذہب خود خواہ زندہ باشد یا مردہ این نو مدد خواہد از دائرہ مسلمانان خارج میشود، وہ پہلی طرح کی مدد انہیں مستقل سمجھ کے مانگے گا اور رب کے اذن کے بغیر، تو پھر وہ خاص چیزیں جو رب ہی کے ساتھ جن کا سوال کیا جا سکتا ہے، پھر انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ باخلاف بت پرستاں کہ ہمیں نو مدد از معبودان باطل خود می خواہن و آرا جائز می شمارن، کہا بت پرست اس طرح کی مدد بتوں سے مانگتے ہیں جس کو ہم ناجائز قرار دے رہے ہیں۔ ہم ولی سے وہ مدد مانگنے کی اجازت نہیں دے رہے جو بت پرست بت سے مانگتے ہیں، ہم نے اس کو ناجائز کہا اور اس کو حرام کہا، اور جس میں وہ اللہ کے ولی کو رب ذوالجلال کے حکم کا مظہر سمجھ کے اس کو غیر مستقل جان کر اس سے سوال کرتے ہیں۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں واضح طور پر لکھ دیا کہ ایسی مدد جو ہے وہ زندہ سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، ایسی مدد فوت شدہ سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اس چیز کو بھی واضح فرما دیا کہ یہ جو ڈائلاگ میں بت پرست نے کہا کہ ہم بھی سفارش بتوں کی چاہتے ہیں، تم سفارش ولیوں کی چاہتے ہو، تو حضرت شیخ عبدالعزیز نے کہا یہ جھوٹ ہے۔ اب بت پرست سفارش کا معنی بھی نہیں جانتے، بت پرست سفارش کا مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ جب وہ بتوں کو پکار رہے ہوتے ہیں، ہر بت پرست بت ہی سے مانگ رہا ہوتا، وہ بت کو اللہ کے دربار کا سفارشی نہیں بنا رہا ہوتا، وہ بت ہی سے مانگ رہا ہوتا ہے، اور کہا ہم انہیں رب کے دربار کا سفارشی مانتے ہیں۔ بت پرست اسے معبود سمجھتا ہے جس سے وہ مانگ رہا ہے، براہ راست اس سے مانگتا ہے، اور ہم جو مانگتے ہیں ہم انہیں معبود نہیں جانتے، انہیں مستقل نہیں جانتے، ہم انہیں رب کے دربار کا محتاج جانتے ہیں، ہم ان کی بندگی نہیں کرتے۔ اس واسطے انہوں نے کہا یہ سوال میں جو سائل نے کہہ دیا ہے کہ بات ایک ہی ہے، ہماری جو مراد بتوں سے ہے وہ تمہاری مراد ولیوں سے ہے، تو کہا نہیں، تمہاری براہ راست بتوں سے طلب ہے اور ان کو تم سفارشی نہیں بنا رہے رب کے دربار کا۔ ہم بتوں سے نہیں مانگتے، ہم ولیوں سے مانگتے ہیں، اور ولیوں کو ہم رب ذوالجلال کے مقابلے میں مستقل نہیں سمجھتے، ہم رب کا محتاج سمجھتے ہیں، ہم انہیں معبود نہیں مانتے، اور ہم انہیں غیر سمجھتے ہوئے اللہ کے دربار میں اپنے لیے ایک وسیلہ سمجھتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد
کہنے لگے کہ جہاں تک تم نے وہ بتوں کے بارے میں کہا پتھر میں روح آ جاتی ہے کسی کی، تو کہنے لگے پہلے نمبر پر تو یہ فرق ہونا چاہیے کہ قبر میں جو ولی کا وجود ہے اور پتھر جو کنہیا تم نے مانا ہوا ہے، فرمانے لگے جو قبر میں ولی کا وجود ہے اس میں روح مانی جائے گی، کیونکہ روح کئی سال وہاں رہائشی رہی ہے اور پھر نکلی ہے، اور پھر شریعت نے تعلق بیان کیا کہ بعد از وصال بھی روح کا اس بدن سے تعلق ہے، مگر پتھر کی مورتی سے کبھی روح کا تعلق نہیں ہوا، نہ پہلے تھا نہ اب ہے۔ اس واسطے قبر میں اللہ کا لیٹا ہوا بندہ اور ہے اور پتھر کی مورتی اور ہے۔ جو نالائق کہہ رہا تھا کہ دونوں ایک ہیں، شاہ عبد العزیز کہتے ہیں نہیں، دونوں جدا جدا ہیں۔ پتھر کی مورتی میں کبھی روح نہیں آئی، اس پیکرے خاکی میں روح آئی، پھر نکلی، اور نکلنے کے بعد پھر اس روح کا اس بدن کے ساتھ تعلق ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا چلو اگر مان لی جائے کہ پتھر میں جو ان کا تصور ہے کہ تصور کرتے ہیں کہ فلاں جن کی روح اس میں آ گئی ہے اور فلاں منظر اس میں آ گیا ہے، تو کہا وہ خبیث روحیں ہیں اور اللہ کے ولیوں کی پاک روحیں ہیں۔ خبیث روحوں کو اور پاک روحوں کو آپس میں برابر نہیں سمجھا جا سکتا۔ خبیث روحوں سے مدد مانگنا حرام ہے اور پاک روحوں سے انہیں رب کی مدد کا مظہر مان کے مدد مانگنا جائز ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے خلاصہ بیان کرتے ہوئے آخر میں یہ کہا کہ فرق چند وجوہ سے نظر آئے گا۔ اول آنکہ اہل قبور معلوماً کہ صلحاء و بزرگان بودان و سیتلا و مسانی مہوم محض، کہ ولی معلوم ہیں اور وہ جو کافروں نے مانا ہوا ہے وہ وامی چیزیں ہیں، وہ معلوم نہیں ہیں۔ ولی کا بدن معلوم ہے، اس واسطے قبر میں لیٹے ہوئے ولی کی حیثیت اور ہے، اور جو انہوں نے مورتیاں بنا رکھی ہیں ان کی حیثیت اور ہے۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ کہا کہ وہاں ارواح خبیثہ ہیں اگر مانی جائیں، اور یہاں ولیوں کے اندر فرمایا وہ انبیاء اولیاء علیہم السلام کی مقدس روحیں ہیں، لہذا ان خبیث روحوں کے ساتھ ان مقدس روحوں کو جو اولیاء کی ہیں یا انبیاء علیہ السلام کی ہیں برابر نہیں تولا جا سکتا۔ سوم آنکہ استمداد از اہل قبور بطریق دعاست کہ از جناب الہی عرض کردہ مطلب برآمدد و پرستش این چیز ہا بنا بر اعتقاد و استقلال و قدرت کے کفر محض است۔ کہا کہ یہ ہم جو مانگتے ہیں اللہ کے ولیوں سے اس میں مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اہل قبور سے بطور دعا مدد چاہتے ہیں کہ وہ رب کے دربار میں دعا کر دیں، وہ رب سے استعانت کریں، وہ رب کی دی ہوئی مدد سے ہماری مدد کریں۔ ہمارا ان کے ساتھ یہ تعلق ہے، جبکہ بت پرستوں کا اپنے بتوں کے ساتھ جو تعلق ہے، کیونکہ انہیں معبود مانتے ہیں، مستقل بذات مانتے ہیں، اس واسطے ان کا تعلق بتوں کے ساتھ وہ کفر کے زمرے میں آتا ہے، اور ہمارا تعلق جو ولی کے ساتھ ہے وہ کفر کے زمرے میں نہیں آتا۔ اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ جو ضعیف الاعتقاد مسلمان ہے ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں، اس کو بتا سکتے ہیں کہ بت پرستی اور ہے اور اللہ کے ولیوں سے استمداد اور استعانت اور ہے۔ رب ذوالجلال کا اذن نہ ہو کوئی بڑے سے بڑی ذات پتہ بھی نہیں ہلا سکتی، اور اللہ کا اذن ہو تو اللہ والوں کے جسم سے لگنے والی قمیصیں بھی مشکل کشائی کرتی ہیں، اور وہ جگہیں جہاں وہ جلوہ گر ہوتے ہیں وہ مراکز انوار بنتی ہیں اور وہاں سے برکتوں کا حصول ہوتا ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے حضرت شاہ عبد العزیز کے فتاوی عزیزی سے اس بات کی وضاحت پیش کی۔ انہوں نے کہا بت کو اور قبر کو ایک جیسا نہ سمجھا جائے، استعانت کی بنیاد پر کہ بت سے استعانت ناجائز ہے، اہل قبور سے استعانت جائز ہے۔ بت والے جو بت کو شفیع مانتے ہیں وہ بت کا تصور کرتے ہیں وہ اور ہے، اور اللہ والے جو اللہ کے ولیوں کا تصور کرتے ہیں یہ اور ہے۔ اس بنیاد پر ہر دور کے اندر یہ عقیدہ موجود رہا، جس کو ہم نے عقیدہ توحید سیمینار میں ہر صدی سے بیان کیا کہ قبر پر جانا، قبر کا احترام کرنا، قبر کے پاس جا کر دعا کو مستجاب سمجھنا اور قبروں کی برکتوں سے دعاؤں کے قبول کا اہتمام کرنا، یہ ہر صدی میں امت کا یہ عمل رہا ہے، اور اس کو کسی صدی میں بھی بت پرستی قرار نہیں دیا گیا۔ آج وہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کے پاس موجود ہے کہ رب ذوالجلال نے اہل قبور کو جو اولیاء کرام ہیں ان کو اپنی مدد کا مظہر بنایا ہے،
اور مشروط طریقے سے کہ انہیں غیر مستقل جانتے ہوئے کہ رب کے سامنے ان کی کوئی پاور نہیں ہے، اصل آرڈر اللہ کا ہے اور یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اس بنیاد پر کہ ان کا اللہ کے دربار میں مرتبہ و مقام بڑا ہے۔ وہ اس وقت بھی تھا جب زندہ تھے، اور جب روح نکل گئی ہے اب بھی ویلیو وہی ان کی برقرار اللہ کے دربار میں۔ اس بنیاد پر ان سے استعانت، استمداد کو شریعت مطہرہ کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں یہ فرق ہر طرف پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھنا کل کا موضوع بالخصوص خواتین کے لحاظ سے ہے، خاتون اسلامی کی عظمت کا راز، وہ اہم موضوع ہے، اس کے لیے بھی بر وقت اہتمام کرنا۔ اللہ سب کو اجر و ثواب اور اپنی طرف سے سعادت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، ہمارا یہ آج کا درس اپنے دربار میں قبول فرما، حاضرین کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے آج کے میزبان طاہر محمود صاحب، خالد میٹل والے، صدیق کالونی والے اور شہزاد سینٹری صدیق کالونی والے، ان نے یہ پروگرام کروایا ہے، اللہ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، اور اس کا ثواب تمام امت محمدیہ مرحومہ کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ سب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما۔ یا الہ العالمین موسم میں تبدیلی کے باوجود، اتنی شدید بارش کے باوجود جتنے حضرات نے، خواتین نے شرکت کی ہے، انہیں اپنی رحمت کا خصوصی کوٹہ عطا فرما اور ان کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما۔ یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کے طفیل، اس عشرہ مغفرت میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما، عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، مسلمان دنیا میں جہاں کے مجبور و مظلوم ہیں ان کو جبر و ظلم سے نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی 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 گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں کو سلام۔ ہم یہاں سے پڑھے آقا مدینے سنے، ہم یہاں سے پڑھے آقا مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاری ذات، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاری ذات۔
شمع بز میں ہدایت ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا یا شافی الامراض اشف مرضانا یا دافع البلیات ادفع عنا شر الظالمین والفاسقین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد